بھائی میں تھکا ہوا آتا ہوں، سانس چڑھ جاتی ہے اور صدقے بھی نکال کے آتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ اللہ رسول کی محبت میں آتے ہیں، اس لیے آپ سے تھوڑی دل لگی کر لیتا ہوں۔ دل لگی محبت کی علامت ہے، کوئی نفرت کی علامت نہیں ہے۔ وہ شکر کرتے ہیں محبت والے کہ کیسی بھی بات ہے، دل لگی ہے یا مذاق ہے، ہم سے بات تو کی شیخ نے، محبت وہ اس چیز سے سب سے زیادہ خوش ہیں کہ ہم سے بات تو کی ہے۔ کیونکہ انسان بوڑھا ہو جائے نا، چلے تو اس کی ٹانگ بھی پھسل جاتی ہے، لوگ پکڑتے ہیں اور ڈاکٹر پھر بکواس کرتا ہے، تمہاری عمر زیادہ ہو گئی ہے، دیکھو عمر زیادہ ہو گئی ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو ڈاکٹروں سے دور ہی کچھ رہتا ہوں، تھوڑا بہت علاج کرا دیا، باقی دعا میں بھی شفا ہوتی ہے، درود شریف میں بھی شفا ہوتی ہے۔ ہاں، اور کچھ پرانا لگتا ہے، بڑا کس کے دیکھ رہا مجھے، کالج کے نکلے ہوئے نا، وہاں لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھتے ہیں، آقا جی نے کہا دو چیزوں سے بچو، ایک دنیا کی محبت سے، ایک عورت کی محبت سے۔ شیطان کہتا ہے میں کہیں سے کامیاب نہ ہوں، عورت کے راستے سے کامیاب ہو جاتا ہوں۔ اسی لیے حکومت پہ رحمت جلدی نہیں آتی ہے، کیونکہ اقتدار ان کے پاس ہے ظاہری، ورنہ اقتدار سب اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ جس چیز کی رسول اللہ مذمت کریں، کہیں پیپ بھر جائے، شاعری نہ کریں، تو وہ بولتا خدا کی دین ہے شاعری، خدا کے غضب کا رستہ ہے، لعنت کا رستہ ہے، کہ نبی کریم کی بات معتبر ہے، اتنا ڈرایا ہے کہ کسی کے پیٹ میں پیپ بھر جائے شاعری نہ کرے، گنجائش چھوڑ دی ہے وہ بھی ضرورت کے مطابق خدا رسول کی محبت میں۔ تو یہ جوانوں کا ذہن خراب کرنا ہے نا، وہ بھی رہنمائی کرتا ہے، داڑھی صاحب منہ صاف، وہ گانا سنتے ہو گئے، تم کو مجھے دکھاتے ہیں یہ لوگ، وہ گانا گاتا ہے پھر تشریح کرتا ہے، یہ کس فلم کی ہے، اس میں کون کام کرتا تھا، وہ بولتا ہے فلم یہ ہے، اس کا نام یہ ہی ہے، عمر تو اس کی چلی گئی ہے، کچھ لمحے رہ گئے ہیں، وہ یہی چیزیں یاد کر کے بیٹھا ہوا ہے، سب تم کو پتہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ کیسٹ پھیلے، ان چیزوں کو ختم کرو، ورنہ خدا جب ظالم کو پکڑتا ہے چھوڑتا نہیں ہے، خاص اس چیز میں جس سے میں رسول اللہ کا دخل ہے، اس کا توڑ نہ کرے، اس کا توڑ کرتے ہیں، اور جو اور لوگ ان کو تقویت دیتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو پھر ہمت آتی ہے۔ بتاؤ پھر تمہیں آقا جی کا قرب کیسے نصیب ہوگا، ساتھ کیسے نصیب ہوگا، کہ ان سے ساتھ آپ کی دلی موافقت نہیں ہے، زبان کی موافقت ہے، جو ملے آئی لو یو، جو ملے آئی لو یو، لیکن آقا جی کا آئی لو یو سب سے الگ ہے، ان کے ساتھ کسی کی جوڑ نہیں ہے، نہ نبی یا کلندر، سب آپ کے آگے کم تر، تو دوسرے کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ تو یہ تمہاری قسمت ہے، تم ادھر آ جاتے ہو، اور یہاں بڑی سرکار کا بہت بڑا دخل ہے، پہلے ہی بتایا تھا، اب بھی بتاتا ہوں، نئے لوگ آتے ہیں یہاں، تو ان کے دخل سے فائدہ اٹھاؤ۔ وہ کہتے ساری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان کی اپنی ہتھیلی، تو آپ ان کے سب سامنے ہو۔ اور وہی مجھے سکھاتے رہتے ہیں، ان کے سکھانے سے میں کرتا ہوں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا
میں پہلے آتا تھا ایسے کر کے چلا جاتا تھا، تو دیکھ رہے ہوتے تو کہتے ہیں جب جاتے ہو تھوڑا سا مسکرا دیا کرو آپ کے لیے۔ بتاؤ، یہ ان کی عنایت نہیں ہے تم پر کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ آئے ہوئے ہیں؟ اتنی بڑا کرم آپ پر۔ تو آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں بظاہر، لیکن حقیقت میں ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی روحانیت ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، ساری کائنات میں چھائی ہوئی ہے، ساری کائنات میں ہر جگہ۔ وہ خود نہیں ہوتے لیکن ان کی روحانیت کی تیزی ہر جگہ جاتی ہے، ساری کائنات سنبھالی ہوئی ہے انہوں نے کہ اللہ نے کہا میں آپ کو پیدا نہ کرتا، کچھ نہ کرتا، یہ آپ کے لیے سب کچھ۔ ایسے سورج پر بھی حکم کیا، ہر پہاڑوں پر بھی کی، اور جب چاہیں فلک برسائے، جب چاہیں فلک رک جائے، کون کر سکتا ہے یہ؟ تو وسیلہ ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھ کو آپ کا سبب بنا دیا ہے۔ ہیں وہی کرتے سب کچھ۔ جیسے ایک دفعہ انہوں نے محبت سے دل لگی کی میرے ساتھ، کہا کام ہم کرتے ہیں، نام تمہارا ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو طریقہ کار ان کا سن لو، نیت کر لو، ایک دم تو آدمی نہیں ٹھیک ہو جاتا، داڑھی رکھ لے، ایک دم لڑکیوں سے ہاتھ ملانا یا دلچسپی رکھنا چھوڑ دے، لیکن نیت تو اچھی کر سکتا ہے کہ میں آج سے آقا کا غلام ہوں، اپنی کمزوریاں دور کروں گا۔ نیت کر لے، پھر آہستہ سے ہو جائے گا، لیکن نیت میں اگر سچائی ہو تو۔ مجھے پتہ ہے حکومت اللہ کی ہے، اللہ نے اپنے حکومت میں حاکم کس کو رکھا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ کو۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنی مرضی سے، میرے کمال سے نہیں، تقاضۂ کرم سے اس کائنات میں جنات انسان پر حاکم مجھ کو رکھا ہے، کل کائنات میں۔ وہ طریقت کے تابع نہیں، طریقتوں کی پیر کے نیچے، اس طریقتوں کے علاوہ جو مرضی کریں۔ 2 دفعہ گیلانی نے میرے سے بات کی، الطاف حسین نے بات کی، لیکن یہ لوگ اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، آقا کی مرضی نہیں چاہتے۔ آقا کی مرضی اس حد تک چاہتے ہیں کہ اپنا مفاد حاصل کریں۔ ایسے الطاف کا برا حال ہو رہا ہے، پھر بھی میں اس پر رحم کیا۔ 2 دفعہ سے میرے سے بات کی، میں نے پھر بھی رحم کیا، پھر کو خبر بھیجی، میں نے کہا اب بھی موقع ہے، ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ساری کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے حاکم حضرت محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے، اور حضرت مصطفیٰ نے اس کائنات میں ساری میں اپنے تقاضۂ کرم سے، اپنے کمال سے مجھ کو چن لیا ہے۔ تو اسی دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، کہیں بھی ہو، انسان ہو جنات ہو، وہ اللہ کے حکم سے نہیں نکل سکتے کہیں۔ اللہ نے حاکم حضرت محمد مصطفیٰ کو بنایا، اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اختیار کیا۔ تو یہ فخر کے لیے نہیں کہتا ہوں کہ میں تمہارا مہمان ہوں، تم مجھ سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو کسی معاملے میں بھی، کیونکہ آقا ناممکن کو ممکن کریں ہیں وہ مقبول جناب کبریا۔ یہ دیکھو یہ لوگ کتنا ظلم کرتے ہیں، امام حسین کے پیچھے روتے ہیں، آقا جی نے کہا ساری تکلیفیں جو نبیوں کو ہوئی ہیں مجھے اکیلے کو ہوئی ہیں، ایسے فرما، ان کے لیے ان کا ایک آنسو نہیں نکلتا ہے۔ تو وحدت المسلمین کرتے ہو تو ابو بکر
صدیق رضی اللہ عنہ کو آقا نے پسند کیا، قرآن نے آیتیں اتاری، ان کو گالیاں دیتے اور دلواتے کیوں؟ اور آقا ان سے محبت کرتے تھے۔ جن سے آقا محبت کریں اور جن کی آقا تعریف کریں، حضرت عثمان کی، حضرت عائشہ کے لیے 2 رکوع قرآن میں اترے، یہ ان کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ تو میں اچھی طرح یہاں سے بات کرتا ہوں، مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن وقت تو میں مذاکرات کرتا ہوں۔ مومن ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن ہے جو ان کی حرمت پہ مرے دل سے۔ آقا جی کہتے ہیں میرے منہ سے کبھی غلط بات نہیں نکلتی۔ قرآن نے کہا اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، تو فتنہ نہ ہو تو آپ ان کی سائڈ نہ لیا کریں، نہ ان سے رشتے کیا کریں۔ کس کی وجہ سے؟ آقا جی کی وجہ سے رشتے کرتے ہیں، بعد میں اس کو کہتے ہیں شیعہ بن۔ تو شیعہ بھی بنے، سنی بھی بنے، سب بنو، جو مرضی بنو، لیکن آقا کے معاملے میں اتفاق رکھو، آقا کے خلاف مت کرو۔ بس بریلوی بنو، ادریسی بنو، جہاں آقا کا مسئلہ آ جائے وہاں آقا سب سے علیحدہ۔ تو اس میں کیا اختلاف ہے؟ جب تک میری سانس میں سانس ہے ہم آقا جی کے لیے جئیں گے، آقا جی کے لیے مریں گے۔ ہاں جی ہاں انشاءاللہ۔ اور آقا کی حرمت کا بڑا خیال کریں گے، بڑی اہمیت ہے ان کی بات کی۔ ہاں آقا جی نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو مشقت میں ڈال جو میری امت کو مشقت میں ڈالے۔ مشقت مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ مجھے کسی سے دشمنی نہیں ہے، بس اس سے پکی دشمنی ہے اور قیامت تک رہے گی جو آقا جی کی عظمت اور حرمت کی خیال نہ کرے۔ تو اس میں کیا اختلاف ہے؟ آقا نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، تمہارے یہاں سے کیوں نہیں نکلتے؟ اور امام حسین کی حرمت اور عظمت سب آقا کے تو فعل ہے، بتاؤ۔ اور جو اس چیز کو آقا کی حرمت کو یہاں قبول نہیں کرے گا کہ کوئی اختلاف ہو، مجھے آقا سے اختلاف نہیں ہے، اگر وہ کہ آقا سے بھی اختلاف میرا ہو سکتا ہے، وہ وظیفوں سے خارج ہے، ادھر سے خارج ہے، مسلمان مرے، یہودی مرے، کافر مرے، اس کے وظیفے ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ اسی وظیفے ایسے زبردست ہیں، اس میں میرا دخل نہیں ہے، اس میں حضرت محمد مصطفیٰ کا دخل ہے۔ اور اس دخل کے لیے آقا جی نے بتایا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ روحانی جو صحابہ ہیں روحانیہ کے طور سے وہ بھی آتے جاتے ہیں یہاں۔ کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے نہیں، آقا جی کی وجہ سے۔ آقا جی کا خاص دخل ہے۔ جو بات پکی ہوتی ہے ادھر سے میں کرتا ہوں، مجھے نہیں ڈر کسی کا۔ اور آقا جی نے کہا سارا زمانہ بھی لگ جائے تمہارے پیچھے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم ہماری پناہ میں ہو۔ اور ڈٹ کے کہا کرو، 1 دفعہ کہا 3 دفعہ، کہ مجھے آقا جی نے رکھا ہے، مجھے آقا جی نے رکھا ہے، مجھے۔ یہ میں نے پہلے بات بتا دی تھی۔ تو اس لیے آپ کو اس جگہ کی قدر کرنی چاہیے اور اس ٹیسٹوں کو پھیلانا چاہیے۔ وہ قرآن کو مانتا ہے اور نبی کی حدیثوں سے علیحدہ رہتا ہے، بس قرآن ہے۔ تسبیح کو ہاتھ لگانا جرم سمجھتا ہے۔ تسبیح تو اولیاء نے پڑھی، انبیاء نے پڑھی، اور تسبیح آقا جی کے سامنے دیکھی گئی، آپ نے ایسے دیکھا، پھر میں نے کہا یہ ٹک ٹک ہے، میں آقا جی پہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آقا جی کہتے ہیں جس کے 2 منہ ہوں گے اس کی 2 زبانیں آگ کی ہوں گی۔ ان کو بھی راضی رکھتا ہے، ان کو بھی راضی رکھتا ہے، اشرف علی کو بھی راضی رکھتا ہے، گنگوہی کو بھی راضی رکھتے ہیں۔ آقا جی نے کہا کہ گنگوہی قطب عالم بناتے ہیں ان کو، وہ میرے معجزات پر بھی شک رکھتا تھا۔ ہم پکی خبر نکال لیتے ہیں کیونکہ ہمیں ایسے کرم تقاضا، جو آقا جی بات کہے وہ بات غلط ہو سکتی ہے۔ قطب عالم، قطب عالم، حکیم الامت بنایا ہوا اشرف علی کو، بڑے رسالے لکھے ہیں۔ آقا جی نے کہا کہ پیٹ میں پیپ بھر جائے وہ شاعری نہ کرے،
اتنی سختی کی ہے. یہ آفتاب والا گمراہ کرتا ہے لوگوں کو. کہتے شاید یہ خدا کی نعمت ہے، عطا ہے، یہ ہے خدا کا غضب ہے، خدا کی لعنت ہے اس میں. جس چیز کو آقا جی کے پیٹ میں پیپ بھر جائے شاعری نہ کرے، یہ راغب کرتے ہیں لوگوں کو. تو آقا جی کی بات کو چھپانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ آقا جی غلطی نہیں کرتے. کہا میری زبان سے کبھی غلط نہیں نکلتا. اور اللہ تعالیٰ کا جب بولتے ہیں وما ينطق عن الهوى، یہ خود نہیں بولتے، یہ ہمارے اس زبان سے بولتے ہیں. وہ زبان جو کنجی ہے اللہ آقا کی زبان. سبحان اللہ. اس لیے کشتے میں چاہتا ہوں پھیلیں. جن کی قسمت اچھی ہوگی وہ خود ہی کہیں گے آقا والی بات تو رد نہیں کی جا سکتی کسی صورت. اور فتنہ قتل سے زیادہ ہے. آقا جی نے کہا مردوں کو گالی مت دو، انہوں نے جو کیا تھا ان کے آگے آ گیا ہے، تو گالیاں بھی نہیں دینی. ہو سکتا توبہ کر کے کوئی مر گیا ہو، نہ توبہ کی ہو تو وہ جانے، اس کا کام جانے. تو تم کو یہ باتیں حکمت سے کرنی چاہیے اور کسی کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، کوئی بھی ہو، کافر بھی ہو تب بھی نہیں کرنی چاہیے. شاید مسلمان ہو گیا ہو مرتے وقت، بعد 5 منٹ پہلے انہوں نے ادھر عہد کر لیا، ساری عمر وہ ویسے ہی رہے. قسمتیں ہوتی ہیں. آقا جن کے ساری عمر کوئی ایمان کے کام کرتا ہے، پھر تقدیر آتی ہے کفر کے کام کر کے مرتا ہے. ساری عمر کوئی کفر کے کام کرتا ہے، پھر تقدیر آتی وہ ایمان کی. یہ بھی تو کہا سب طرف خیال ہونا چاہیے اور ڈرنا چاہیے. ابوبکر صدیق کہتے جب تک میرے دونوں پیر جنت میں نہ جائیں میں تقدیر سے ڈرتا ہوں. اور تقدیر میں اختلاف نہ کریں، بحث نہ کریں، یہ اٹل ہوتی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ نے کہا پہلی قوم ہلاک کوئی کثرت سوال وقیل و قال، زیادہ سوالات کرنے اور زیادہ پوچھنا منع ہے. تو آقا جی کی بات ماننی چاہیے نہیں ماننی چاہیے؟ بس مت کریں سوالات، کسی کو گالی گلوچ نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہیں. مومن ہے جو ان کی حرمت پہ مرے دل سے، عظمت پہ مرے دل سے. مومن ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. تو ہمارے لیے عبادت خدا حضرت محمد مصطفیٰ، بس ہمارا فیصلہ آقا جی کا فیصلہ ہے، کیونکہ آقا جی غلطی نہیں کر سکتے. اور یہ قرآن نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا کہ میرے منہ سے ہمیشہ حق نکلتا ہے، غلط بات نہیں نکلتی. دوسرے سے غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، غلط بات بھی نکل سکتی ہے، ناسمجھی بھی ہو سکتی ہے. آقا جی میں یہ بات نہیں ہے، کمالات سے بھرے ہوئے ہیں. آپ میں اور بھی کمالات بہت ہیں جو ہم کو پتہ نہیں ہیں. کچھ مجھے بتائے ہیں، میرے خیال میں جہاں تک ہے وہ انبیاء کو بھی نہیں پتہ. اس لیے آقا کے ذاتی معاملے تھے، تو ذاتی معاملوں میں مجھے بتایا ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے، کہ جو دخل ہمارا تمہارے ساتھ ہے کسی کے ساتھ نہیں ہے. اور ایسے ہی کہا ہم ابو بکر کو بھی بتاتے تھے، ایسے تم کو بھی بتاتے ہیں. تو یہ خدا کا کرم ہے، میں تم کو ملا ہوا ہوں، تم کو ایسی پکی خبریں دیتا ہوں جس میں تم کو شک نہ رہے. تو ایک سوالات سے دور رہو اور آقا جی پر دل و جان سے قربان رہو. نیت سچی رکھو. نیت رکھ سکتے ہو، سب کچھ تو نہیں کر سکتے. نیت سچی تمہاری ہوگی، آقا جی تم کو سب کچھ دے دیں گے. کیونکہ اللہ، آپ نے کہا اللہ موتی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. تو وہ دیتے ہیں، ہم ادھر سے کھاتے پیتے ہیں. یہ سارا جو ہماروں کا چلتا ہے، روٹی کپڑا مکان، ان کا تو نہیں چلا نا. بول بول کے تھک گئے اور ان کے وہ بھٹو کے کہتے ہیں کفالت کریں گے، وہ کہ پتہ نہیں. جدھر آقا کا دخل وہاں کوئی دم مار سکتا ہے. تو میں ان کے بولنے سے بولتا ہوں، خود تو نہیں بولتا ہوں. کسی کے لیے خیر چاہتا ہوں تو آپ کہتے تم سے رہنمائی لے، تو میں رہنمائی تو نہیں سے لوں گا.
تو اللہ کی قسم تمہاری قسمت ہے، ایسی قسمت نہ پہلے کسی کی ہوئی تھی نہ بعد میں ہوگی۔ یہ بھی آقا جی نے مجھ کو کہا ہے، نہ پہلے تم سے کوئی آیا ہے ایسا، پہلے بھی نہیں آیا، بعد میں بھی نہیں آئے گا۔ اور میں نے جب کہا میں آپ کو کھل کے دیکھنا چاہتا ہوں، تو ایسے خبر نہیں کبھی ہو جائے گا کہ کھل کے دیکھنے سے تمہارا سارا توجہ میری طرف ہو جائے گی۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلانا ہے، تو یہ سلسلہ تم سے چلانا ہے قیامت تک، تو وہ پھر تم میری طرف ہو جاؤ گے، پھر تم سے چلنا ہے، تم ان سے ہٹ جاؤ گے، تو پھر وہ بیچ میں ہی رہ جائیں گے۔ یہ حکمت بتائی آپ نے۔ تو آقا جی کی باتیں بڑی سچی ہوتی ہیں، اور جس کو وہاں سے سپورٹ ہوتی ہے جی، تو وہ جرأت سے بولتا ہے، عقل سے بولتا ہے، اس کو ڈر ایک ذرا نہیں ہوتا، تمہیں ذرا بھر نہیں ڈرتا۔ تو اس لیے کچھ خوش ہو جاؤ، کچھ کہ میں تم کو ملا ہوا ہوں، اور کسی کو گالی نہ دو، کچھ نہ دو۔ آقا جی نے کہا کچھ بھی ہو گالی نہ دو۔ آقا جی نے کہا جو انہوں نے کیا تھا وہ ان کے سامنے آ گیا، مردوں کو گالی مت دو۔ کیسی بات کی؟ آپ جیسی اصلاح کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کا خیال کسی وقت زیادہ آتا ہے، کسی وقت ایسا آتا ہے کہ وقت کے ساتھ برابر آتا ہے، کہ اس تصور کا مادہ نہیں ہوتا کہ وہ بات میں کہتا ہوں وہ حقیقت بھی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے میں اب کہتا چاہتا ہوں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، اللہ دیکھا دھماکہ ہوا۔ میں جب آقا کی طرف سے بولتا ہوں تو پھر غلط نہیں بولتا نا۔ ہاں تو آئی ایم سوری میرے پاس نہیں ہے، اپنے پاس رکھو۔ پلیز بھی میرے پاس نہیں ہے، چلو کیا کر لو گے؟ بھئی بچوں کو خیال کر دینا، یہ آتے جاتے ہیں، اس 10 روپے 20 روپے جو چاہو تمہاری مرضی۔ پھر یہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھیں گے اور آنے کی کوشش بھی کریں گے، اور شاید مجھے یہ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم والا شیخ، خود ہی کہیں گے۔ دیکھا دھماکہ ہو گیا۔ یہ اوپر سے آتا ہے، باقی تفصیل یہ بتا دیں۔ اچھا جی، دعا مانگی ہے، میں مخفی دعا مانگ لیتا ہوں۔ اللہ کرم اعتقاد سے آپ کو ہم کو سب کچھ دے دے جو مانگتے ہیں، جو نہیں پتہ ہے جی، اور ہمارے تمہارے ساتھ کرم کا معاملہ کرے، انصاف کا نہ کرے۔ مجھے بھائی کہتے ہیں تھوڑا بیٹھا کرو، تم بیمار بہت ہو۔ پھر یہ اشارے بھی کرتے ہیں ادھر سے ایسے ایسے۔ یہاں تو نہ دیوبندی ہے، نہ سندھی ہے، نہ پنجابی، نہ کوئی ہے۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے۔ ہمارے لیے سب کچھ آقا ہیں، بات خدا کے، کیونکہ ان سے غلط بیانی نہیں ہوتی، اور آقا جی نے کہا میری زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلتی، تو ہم اسی طرف چلیں گے۔ یہ میری ماں کی تصویر میں رکھی ہوئی ہے، ریاکار نہیں تھی۔ میں نے پوچھا امی سے، امی کبھی آقا کو دیکھا؟ بولتی بیٹا ایسے باتیں نہیں پوچھتے ہیں، ریاکار نہیں تھی۔ تو اتفاق وہ آقا جی نے بتایا، کہا تمہاری ماں نے ہم کو کئی دفعہ دیکھا ہے، لیکن وہ بتاتی نہیں تھی کسی کو، اور کہا وہ مجذوب بھی تھی۔ تو اس لیے آپ یہ باتیں سنیں گے، گھر میں بتائیں گے، تمہاری ماں بہنوں کو تقویت ہوگی۔ خدا کرے تمہاری آئی لو آقا جی نے سچی ہو جائے، لیکن سچی کا مطلب ہے تو سی نیت کر لو، ایک دم سارے کام نہیں ہو سکتے کہ سارے کام ہو سکتے ہیں، نیت سے سچی ہو سکتی ہے نا، ایسی کمزوریاں دور کریں گے۔ تو آقا جی نے کہا نیت المومن خیر من عملہ،
نیت عمل سے بھی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ اگر اس میں سچائی ہو۔ سمندر میں جتنا ڈالو یا نکالو کوئی پتہ لگتا ہے؟ یہاں تو آقا جی کا سمندر چل رہا ہے۔ یہ بات ان کو پہنچے کہ اب سوچیں گے یار پھنس گئے، تم پر کرم ہوا ہے، جو آقا کا نہ بنے، ہم نے اس سے کیا لینا ہے؟ ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئیں وہ پسند۔ آقا جی نے دفعہ کہا شناختی کاٹ دیں حکومت قبول کرے گی؟ کہا میری سنت کاٹ دیں میں قبول نہ کروں خدا قبول کرے گا؟ مطلب ان کا ہم نے رعایت دی ہوئی ہے، تو اس چیز میں دخل نہیں دینا چاہیے جو حکمت ہے، اور یہ کہے ہم کمزور ہیں۔ یہ میرا مذہب ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے، آقا جی کی مرضی۔ لیکن ہم سب کچھ نہیں کر سکتے جیسے آقا جی کہتے ہیں، لیکن کمزوریاں دور کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے رہیں گے سچی نیت سے، تو قبول ہے۔ تو کسی سے ہو سکے آدھی انچ 1 انچ رکھ لے، کبھی بھی رکھ لے۔ اور لڑکیوں سے تعلقات، آقا جی کہتے ہیں کسی کو عورت کا ہاتھ چھو جائے، اس کے سر میں لوہے کی میخ چلی جائے، عورت کا ہاتھ نہ چھوئے۔ عورتوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، وہ ملاتے ہیں۔ تو یہ باتیں اچھی ہیں آقا جی کی کرنی یا غلط ہیں؟ اچھی ہیں۔ عورت کے لیے گھر افضل، گھر سے افضل گھر کا کونا، اس کے بعد اندھیرا، یہ آقا جی نے کہا ہے۔ ہاں جی، یہ چینلوں میں کھلا بٹھایا ہوا ہے، لڑکیوں کو لڑکوں کو سب کو بتاؤ۔ یہ مرد بھی جائیں گے پردہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اتنی آزادی اور اتنا ان کا وہ بنا ہے، روتا بھی ہے، یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، اور عورتوں کو توبہ بھی کراتا ہے لوگوں کے سامنے، ان سے ہنستا بھی ہے، کھیلتا بھی ہے۔ اور دیکھ لو ٹی وی میں، اور یہ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ حکمت کے خلاف ہے۔ شراب منع ہوئی، آہستہ ہوئی، تم آہستہ ان کو ٹھیک کرو، ایک دم تلوار کے گڑبڑ کی، ہاں بتا، وہ کہہ کہ جو کہو مائی باپ بندہ تھا، وہ کی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بھی کہیں ایسا نہ کہہ دیں۔ لیکن میرے پاس سوال جواب ہے، اور آقا کی سپورٹ ہے، وہ ادھر آ نہیں سکتے، کیونکہ آدمی دفعہ کہا سارا زمانہ زور لگا لے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم ہماری پناہ میں ہو، اور آخرت بھی کہا ہماری پناہ میں ہو، اور کہا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں جو تم کہتے میں کھل کے دیکھوں کبھی ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ تم کھل کے دیکھو گے تمہارا دھیان سب سے ہٹ جائے گا، میری طرف مائل ہوگے، اور ہم نے یہ سلسلہ قیامت تک تم سے چلانا ہے۔ جب ہم ہماری طرف مائل ہو جاؤ گے تم ان سے تمہارا دھیان ہٹ جائے گا، یہ بیچ میں رہ جائیں گے، تو چلانا تم سے ہے۔ تو ایسے کرم کی جگہ آیا تم کو کیا چاہیے؟ ماشاء اللہ تبارک۔ آقا جی کی کیا بات ہے، کہا کبھی میری زبان سے غلط بات نہیں نکلتی، خدا نے کہا یہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ایک تکبر میں تھا تھوڑا، آقا جی کے دائیں ہاتھ سے کھاؤ بائیں سے کھاؤ، کہتا نہیں کھا سکتا، آقا جی کا نہیں کھا سکو گے، اس کا ہاتھ ادھر ہی شل ہو گیا۔ اور بھی ایسے بہت واقعات ہیں آقا جی کے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نہ تھے کچھ بھی نہ تھا، وہ نہ ہو کچھ بھی نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا
اگر آپ نہ ہوتے کائنات نہ بنتی، یہ آپ کے لیے بنائی ہے، اس لیے ہر چیز میں آپ کا تصرف تھا، لیکن آپ حکمت سے تصرف کرتے تھے، حکمت سے۔ اچھا جی، ہمیں آئے وہ پسند جو میرا مذہب ہے، جنہیں آئیں وہ پسند، بس۔ تو ہمارے تمہارے درمیان میں آقا جی ہمیشہ رہیں گے۔ جو اس کو قبول نہیں کرتا کہ آقا جی کو استغفر اللہ چھوڑو، وہ طریقت سے خارج ہے، اس کو یہ خصوصیت نہیں ملے گی، چاہے کافر مرے، یہودی مرے، نصرانی مرے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، الحمدللہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آقا جی کی اتنی عظمتیں کہہ نہیں سکتا انسان۔ تو یہ قرآن کے لفظ الرحمن، یہ آپ سے پوچھتے ہیں رحمان کون ہے، دیکھو یہ قرآن ہے، آپ ان کو کہیں، حضرت مسیح فاسأل بہ خبیرا، ان کو کہیں اس سے پوچھو جو رحمان کو جانتا ہے۔ کیسا لفظ ہے؟ اور رحمان کو کون جانتا ہے؟ اونچا سنتا ہوں، اونچا اونچا، رحمان، ایسا شرف کس کو حاصل ہے؟ کہا ان سے کہو، ان سے پوچھو، اتنی عظمت اور حرمت رسول اللہ کی۔ وہ مومن ہے جو ان کی حرمت پہ مرے دل سے، عزت پہ مرے دل سے، ہاں مومن ہے جو ان کی حرمت پہ مرے دل سے۔ انشاءاللہ ایسے ہی ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ آپ نے کہا نیت ایمان والے کی اس کے عمل سے اچھی ہے۔ نیت کر لے، باقی ایک دم سب کچھ تو نہیں ہو سکتا، لیکن نیت میں سچائی ہو تمہارے عمل سے بہتر ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ کمزوریوں کو دور کر لیتا ہوں۔ تو آقا جی تمہارے ساتھ اور ہمارے ساتھ ہیں، کیوں سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں نا، انہوں نے سکھایا نا مجھے، تو دیکھتے ہیں تو کہا، میں پہلے سلام دعا کر کے چلا جاتا تھا ایسے، تو آقا جی نے کہا جب سلام کر کے جاتے ہو تو ان کے ساتھ تھوڑا مسکرایا کرو۔ انہوں نے مجھے سکھایا، میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ تو آپ بھی کسی کو ملو گھر میں باہر میں، بالکل دانتیں نکالنے، ہلکی سی مسکراہٹ، ایسے جاتے بھی آتے بھی، اس میں آپ کو اتنا فائدہ پہنچے گا، آپ کی عبادت نہیں بڑھے۔ اس لیے یہ آقا جی نے سکھایا ہے اور آپ کے لیے سکھایا ہے، اور مجھے سکھاتے ہیں، میں آپ کو سکھاتا ہوں، پھر کیا چاہیے تم کو؟ چلو جی، میرا خیال ہے وہ ناراض ہو رہا ہے، نہیں جی کر رہا ہے۔ اچھا جی، میں وہی کہتا ہوں کیا، ہاں بس میرے دل میں رکھ دیے گا۔ نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں
وہ کوئی دل میں نہیں ہے، مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے، مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے، مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے، مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے، مگر دل میں وہ